السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان سے متعلق دو باتیں پیش کروں گا، کیونکہ 10-11 دن میں رمضان شریف آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دستک دینے والا ہے، تو ہماری اس مہینے کا آنے سے پہلے کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، تو ہمیں اس مہینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نماز درست کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نماز لوگ پڑھتے ہیں۔ نماز تو 5 وقت کی ہر ٹائم، ہر وقت، ہر دن فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں نمازوں کی کثرت بڑھ جاتی ہے، نمازی بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں لیکن نماز ہماری صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، پڑھنا اور نہ پڑھنا ہمارا یہ بیکار ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم رمضان کے استقبال کے لیے نمازوں کی بھرپور تیاری کریں، نمازوں کو یاد کریں۔ سبحانک اللہم ہماری صحیح ہونی چاہیے، الحمد شریف صحیح ہونی چاہیے، التحیات وغیرہ ہماری مکمل درست ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے نہ جانے کتنے بھائی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کے یاد نہیں ہوتی ہے، نہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز کو سیکھیں، یاد کریں۔ تو اگر آپ کو نماز نہیں آتی ہے تو رمضان کے یہ جو دن بچے ہیں، رمضان شریف آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ اپنی نمازوں کو درست کر لیجئے، اپنی نمازوں کو سیکھیے، یاد کریے، سیکھنے والوں کے پاس جائیے جو سکھاتے ہیں، ان سے سیکھیے، پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے اپنی نماز سیکھیے، نماز یاد کرائیے کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنی چاہیے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ رمضان شریف میں ہر نیکی کا بہت زیادہ اجر و ثواب لکھا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم فرض نماز کی ادائیگی کریں تو ہمیں نماز یاد بھی ہونی چاہیے، تلفظ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، الحمد شریف صورتیں وغیرہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ دوسرا کام یہ کریں رمضان کے آنے سے پہلے کہ آپ فٹ ہو جائیں، یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور آپ کو امید ہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ملیے اور اپنا علاج ترنت کرائیے، تاکہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے تندرست اور اچھی صحت مند ہو جائے، تاکہ آپ رمضان کے پورے مہینے کے روزے آسانی کے ساتھ رکھ سکیں۔ تو یہ دو کام آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو دینی اعتبار سے جو ہے آپ اپنی نمازوں کو درست رکھیے، صحیح کریے، نماز یاد نہیں ہے نماز سیکھیے، پڑھنی نہیں آتی ہے اس کا پڑھنا بھی سیکھیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے یا آپ کی طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے تو آپ پہلے سے ہی جو ہے اس کی تھوڑی سی کسی اچھے ڈاکٹر سے مل کر دوائی وغیرہ لیجئے، تاکہ آپ تندرست ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے پورے مہینے کے روزے رکھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے، کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں تو تھے لیکن اس سال وہ دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اور ہمارا اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ رمضان مبارک ہماری زندگی میں دستک دے رہا ہے، تو ہمیں پہلے سے ہی اس رمضان مبارک کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو روزوں کے لیے فٹ رکھنا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی نماز وغیرہ کی تیاری رکھیں تاکہ نماز اچھی طریقے سے پڑھی جا سکے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، دو کام آپ رمضان آنے سے پہلے کر لیجئے، اپنی عبادات کو درست کر لیجئے، جو نمازوں میں کمی ہے اس کو درست کر لیجئے، اور اگر آپ کی صحت بھی جو ہے کچھ اچھی نہیں رہتی ہے تو اس کی بھی جو ہے آپ جو ہے علاج معالجہ کیجئے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ اچھے اور تندرست ہو جائیں اور رمضان میں آپ مکمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور پورے مہینے کے روزے رکھ سکیں۔ امید ہے آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔